الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، پچھلے جمعے تذکرہ چل رہا تھا اولاد کی تربیت کے بارے میں. جس طرح ماں باپ کے ذمے ہے کہ ان کی جسمانی صحت کا لحاظ رکھے، اسی طرح یہ بھی ماں باپ کے ذمے ہے کہ ان کی اسلامی اور دینی تربیت کریں تاکہ وہ مستقبل میں دین کا داعی بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عاشق بنے. پچھلے جمعے ذکر کیا تھا کہ بچوں کی تربیت میں ایک اہم چیز کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالیں، انہیں بتائیں کہ اللہ کے ساتھ ہمیں کس طرح محبت رکھنی ہے، توحید کا مطلب سمجھائیں، انہیں اللہ کی وحدانیت ان کے دل میں بٹھائیں، اللہ پر کامل یقین ان کے دل میں بٹھائیں، اور اس پر واقعات بھی ذکر کیے. اسی کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی ختم نبوت کے بارے میں بچوں کو بچپن سے ہی بتائیں، اور اسی کے ساتھ باقی انبیاء علیہم السلام کے واقعات اور صحابہ کرام کے واقعات، اولیاء کے واقعات، صلحاء کے واقعات، نیک لوگوں کے واقعات بچوں کو سنائیں تاکہ ان کی اچھی تربیت ہو، ان کے دل میں نیکی کے جذبات پیدا ہوں. اسی کے ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ بچوں کو سچ سکھائیں، بچپن سے اسے سچ بولنے کا عادی بنائیں. بھئی جب بھی بولنا ہے سچ بولنا ہے، جھوٹ کبھی نہ بولو. جھوٹ آدمی کو ذلیل و رسوا کرتا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹا آدمی اس کا وقار کھو جاتا ہے، وہ بے عزت ہو جاتا ہے، معاشرے میں اس کی کوئی قدر نہیں کرتا، اس کی بات پر کوئی یقین نہیں کرتا. بچپن سے بچوں کے اندر یہ بات بٹھائیں کہ سچ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے. غلطی بھی ہو گئی ہے تو آ کے بتا دینا ہے سچ سچ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. یہ ترغیب دینی پڑے گی. بسا اوقات ماں باپ کسی معاملے میں، نماز کے معاملے میں، پڑھائی کے معاملے میں بچے سے کہہ دیتے ہیں سختی سے تو نے یہ کام کرنا ہے. پھر اگر اس سے چھوٹ جاتا ہے پھر وہ جھوٹ بولتا ہے، ماں باپ کو پتہ بھی ہوتا ہے، درگزر کر جاتا ہے. نہیں، اس پر اس کے دل میں اس بات کو بٹھائیں بھائی سچ بول، سچ بتا دینا. غلطی ہو گئی، نماز چھوٹ گئی، پوچھا بتا دو بھائی ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، سچ بول. لیکن معاملہ الٹ ہے، باپ بیٹے کو کہہ رہا ہوتا ہے باہر جا کے اسے کہہ دے ابو گھر میں نہیں ہے. جھوٹ سکھایا جا رہا ہے. بیٹا فلاں جگہ جا رہے ہیں، انہیں ہم ایسے کہہ دیں گے، انہیں کہیں گے آج ہم تقریب میں آ رہے تھے، یہ ہو گیا اس وجہ سے لیٹ ہو. بچہ اگر کسی بہانے کسی بات پر بہانے بنا دے، جھوٹ بول دے، ماں باپ خوش ہوتے ہیں، دیکھو کتنا تیز ہے، ہمیں ایسے بہانے لگا دیتے. ہم نے کہا تو نے ایسے کیا، اس نے فوراً بات پلٹی اور میرے بیٹے نے کہا نہیں میں نے ایسا نہیں کیا. خوش ہو رہا ہوں بھائی، اس پر افسوس کریں کہ تو ابھی سے جھوٹ سیکھ رہا ہے، مستقبل میں یہ ایسے جھوٹ بولے گا، بڑا ہو کے کیسی تربیت ہو. اور سچ بولنے کے لیے سب سے بڑی چیز جو بچے کے اندر سچ ڈالنا ہے، اس میں ماں باپ کا سچا ہونا ضروری ہے. ماں باپ سچ بولیں، بچے کو صحیح بات بتائیں، آپس میں سچ بولیں. اب باپ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، فون آیا اور جھوٹ بول رہا ہے میں فلاں جگہ پر ہوں، مصروف، میری یہ مصروفیت، میری یہ مصروفیت. اب فون پر بیٹھا باپ، جب گھر میں بیٹھا باپ بچے کے سامنے، بیٹے کے سامنے، بیٹی کے سامنے بیٹھا، وہ جب جھوٹ بول رہا ہے تو بچہ تو بڑا ہو کے سچ کہاں بولے گا، وہ جھوٹ سیکھ رہا ہے. اور سچ کی برکات ہوتی ہے. سکھائیں بچے کو بیٹا سچ بولے گا اللہ غیبی مدد فرمائیں گے. جیسا کہ واقعہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا. ماں نے جب تعلیم کے لیے گھر سے روانہ کیا اور کچھ رقم بھی دی اور بیٹے سے کہا بیٹا عبد القادر جھوٹ کبھی نہ بولنا، جو کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا. اب اس سچ کی برکت کیا تھی، جھوٹ نہ بولنے. راستے میں ڈاکو پڑے، شیخ عبد القادر جیلانی سچ بولتے رہے، اس سچ کی برکت یہ تھی وہ ڈاکو توبہ طائب ہو کر گئے. اب بچپن سے سکھایا. جب بچپن سے ایسی تربیت ہو پھر کیوں نہ ولی پیدا ہو، کیوں نہ وہ مستقبل میں نیک بنے، کیوں نہ وہ عالم بنے، کیوں نہ وہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. اس لیے بچوں کو سچ سکھائیں. اسی کے ساتھ بچوں کو خدمت کرنا سکھائیں. بچپن سے اس کی عادت بنائیں کہ وہ بڑوں کی خدمت کرے. اس کے اندر تکبر ختم ہوگا، عاجزی پیدا ہوگی، انکساری پیدا ہوگی، تواضع پیدا ہوگا. وہ بڑوں کا باادب بنے گا. کوئی بزرگ آ جائے، کوئی بڑا آ جائے، بچے کو کہیں یہ چیز جا پیش کر، ایسے ادب سے بیٹھنا ہے بیٹا،
بیٹا ایسے بات کرنی ہے، بڑوں کو دباتے ہیں، بڑوں سے جی کر کے بات کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سیدھے ہو کے بیٹھتے ہیں، یہ اب بچپن سے ہی اس کی تربیت کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں کہ بڑا ہو گیا اب آگے مولوی صاحب بیٹا نا قدری کرتا ہے، ماں کے آگے بولتا ہے، باپ کے آگے بولتا ہے، بڑوں کے آگے سختی سے بولتا ہے۔ بھئی وہ بچپن سے آپ نے تربیت کرنی تھی، اب تربیت کا ماحول نہیں ہے، اب اس کا عملی ماحول ہے۔ اگر تربیت صحیح نہ ہوئی بچپن سے، پھر بڑوں میں سے کوئی نصیب والے ہوتے ہیں جن کی اچھی بعد میں کوئی اچھی صحبت سے تربیت، ورنہ عادات بگڑ جاتی ہیں۔ بچپن سے انہیں خدمت کا عادی بنائے۔ بچپن سے ہم کہتے ہیں بچہ ہے بس ابھی کیا اس کے ذریعے سے یہ کرا۔ دیکھا ہے عرب کے اندر بچوں کے ذریعے سے بچپن سے ہی جب کوئی چیز بانٹنی ہوتی ہے یا کوئی مہمان آتا ہے چیز پیش کرنی، بچوں کو بھیجتے ہیں آپ دو، تاکہ اس کے اندر سخاوت پیدا ہو، اس کے اندر خدمت کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اس کے اندر عاجزی پیدا ہو، اس کے اندر تکبر نہ آئے۔ یہ بچپن سے سکھانا پڑے گا کہ بڑے کی قدر کیسے کرنی، بڑوں کی خدمت کیسے کرنی، بڑوں سے بات کیسے کرنی، بڑوں کے آگے بیٹھنا کیسے ہے، ان کے ساتھ چلنا کیسے ہے، بڑوں کی محفل میں بات کیسے کرنی ہے، بیٹھنا کیسے ہے، یہ سارا ماحول بچپن سے ہی سکھائیں بچے کو، تاکہ اس کے اندر عاجزی پیدا ہو، انکساری پیدا ہو۔ اسی کے ساتھ بچے کو نماز کا عادی بنائے۔ حدیث مبارکہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم کریں، اور جب 10 سال کا ہو جائے پھر سختی سے ان کو نماز پڑھائیں اور ان کے بستر الگ کر دیں۔ اب جب 7 سال کا بچہ ہوتا ہے اس وقت تک تو ماں باپ کہتے ہیں ابھی بچہ ہے چھوڑ دو۔ جب کوئی کہتا ہے کہ بھائی اس کو نماز پڑھاؤ، کہتے ہیں دین میں کوئی جبر تو نہیں ہے، کوئی سختی تو نہیں ہے، کیا ہے بچہ ہے ابھی سے اٹھائے۔ پھر اس کی نمازیں چھوٹ گئی، کوئی فکر نہیں، اس پر درگزر کرتے گئے، بڑا ہو گیا، اب اسے کہتے ہیں نماز پڑھ، وہ ادھر بھاگتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو 5 وقت کے نمازی لوگ ہوں گے اکثریت تعداد ان کی وہ ہوگی جن کو ماں باپ نے بچپن سے نماز کا عادی بنایا، اکثریت تعداد وہی ہوگی۔ بعد میں سینکڑوں میں سے کوئی 1-2 ہوتے ہیں صحبت کی وجہ سے، علماء کی محفل کی وجہ سے، نیک محفل کی وجہ سے پھر وہ نماز کے عادی بنتے ہیں۔ اگر بچپن سے ان کو نماز کا عادی نہیں بنایا گیا پھر ان کی آگے تربیت ایسی رہتی ہے، بس 1 پڑھ لی، 2 چھوڑ دی، پھر پڑھ لی چھوڑ دی، موقع ملا پڑھ لیا، نہیں تو چھوڑ دیا۔ بچپن سے ہی انہیں نماز کا عادی بنائیں، جیسا کہ شریعت نے حکم دیا ہے۔ اب اسی کے ساتھ یہ بھی کہ شریعت نے حکم دیا کہ 10 سال کی عمر میں سختی کر کے نماز پڑھائیں۔ سختی کا یہ مطلب نہیں ہے وہ پکڑ کے مارنا شروع کر دیں، بعض دفعہ اتنی سختی کر دیتے ہیں وہ بالکل ہی بدزن ہو۔ سختی کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو پتا ہو اگر مجھ سے نماز چھوٹی ابو ناراض ہوں گے، جس طرح میرے نمبر کم آئیں گے اس پر ناراض ہوتے ہیں، نمبر کم آنے پر اسی طرح ناراض ہوں گے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ لیکن افسوس آج ہماری مساجد خالی ہیں، بڑے ہی نماز نہیں پڑھ رہے، ماں باپ ہی نہیں پڑھ رہے تو بچہ کہاں سے عادی بنے گا؟ گھر میں ماں سوئی پڑی ہے، باپ سویا پڑا ہے۔ بے نمازی آدمی اس کی نحوست پھیلتی ہے۔ اس کے بارے میں امام احمد
بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو تو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو، اتنا سخت حکم۔ یہاں پر ہمارے معاشرے میں چھوٹوں کی تو خاک تربیت کریں، بڑوں کی یہی حالت ہے۔ نماز نہیں ہے صبح کی، اب اگر صبح کی پڑھ لی تو پھر باقی ساری نمازیں ختم، ٹائم ملا تو پڑھ لیا۔ نمازیں تو دور کی بات، ہماری جمعے کی نمازیں بھی اب وقت پر آ کے رہیں گے، ٹائم دیکھتے رہیں گے، اب خطبہ شروع ہو گیا ہے، اب نماز کھڑی ہونی، اب جائیں۔ جو اہم ترین عبادت جمعے کی عبادت، جمعے کی فضائل آدمی پڑھے حیران ہو۔ استقبال کے لیے حدیث مبارکہ میں فرشتے گیٹوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، مسجد کے دروازوں پر، کہ یہ جمعہ پڑھنے آ رہا ہے۔ آج ہمارے جمعے کے اندر بھی پورے ٹائم پہ پہنچیں گے۔ مساجدوں کا حال یہی ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اس جذبے کے ساتھ کہ جمعہ ہے جلدی چلے جائیں مسجد میں بیٹھ کے کوئی عبادت کریں گے۔ مدرسے میں پڑھتے تھے، میں نے ایک شخص کو دیکھا تھا، کوئی جمعہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں وہ صبح 8-9 بجے کے بعد آ جاتا تھا اور آ کے نوافل پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ جمعے کا اہتمام میں نے اپنی زندگی میں ایک شخص کو بڑے اہتمام کے ساتھ مسجد میں آیا، 9 بجے آ گیا، 8 بجے آ گیا، اب وہ نوافل پڑھ رہا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جمعہ پڑھ کے واپس۔ کیونکہ یہ چیز ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے وڈیروں کو دیکھا کرتے تھے، اب تو یہ جذبہ ہی نہیں ہے۔ اب ہم سے یہ برداشت ہی نہیں ہوتے 10 منٹ ہماری دکان بند ہو جائے، کیونکہ دکانیں کھلی پڑی ہیں، ترتیبیں بنی پڑی ہیں، دکان کے 2 افراد ہیں، ایک ادھر پڑھ کے آئے گا، ایک ادھر پڑھ کے۔ دکان کا شٹل نہ ڈلے، نماز آگے پیچھے ہوتی ہے تو ہو جائے۔ جہاں پر اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایمان کا حکم دیا ہے، ساتھ میں اللہ نے نماز کا حکم بھی دیا۔ ایمان اعمال صالحہ، اس میں نماز کا حکم ہے، نماز کا ہے۔ نماز فرمایا جو بچے کو نماز کا عادی بنے، جب وہ نماز پڑھے گا اس کے چہرے پر صلحاء کا نور آئے گا۔ حدیث ہے کہ جو نماز کا پابند ہو اللہ اس کے چہرے پر صلحاء کا نور